بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، اس سورہ میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہیں۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تجدید کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے پوری طرح ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکومت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اختیار طاقت والا بھی ہے، اعلیٰ درجے کا حکمت والا بھی۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو مکمل ہیں، جن پر کتاب کی اصل بنیاد، اور کچھ دوسری آیتیں مشتبہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ڈیڑھ ہے وہ ان مشتبہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں، اور ان آیتوں کی طویل معانی مطلب تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کی ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب پر پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ایسے لوگوں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ڈیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہے وہ جو بے انتہا بخشش کی عادی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی ہے جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا ہے، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اسی واقعے میں آنکھوں والے کے لیے عبرت سبق لینے کا بڑا سامان ہے۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کا محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی اچھا کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر نشانیاں لائے گئے، گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں، ان سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، لیکن ہمیشہ کے انجام کا اچھا ہونا تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہہ دو، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے؟ جو لوگ تقوی، نیک راستہ اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی یعنی اس کی رضا ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔